میرا شوہر ناصر بحرین میں ملازمت کے سلسلے میں رہتا تھا اور یہاں تمام معاملات مجھے اکیلے دیکھنے پڑتے تھے۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ مجھے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اکیلے ہی آنا پڑا اور یہ بات میرے لیے مزید تکلیف دہ تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی ساتھ ہوتا جو میرے لیے تسلی کا باعث بنتا، لیکن میرا سسرال اور میکا دونوں دوسرے شہروں میں تھے۔ ناصر نے بڑے شوق سے یہ گھر بنوایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں کے پرسکون ماحول میں رہیں گے، مگر خود بحرین چلے گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ نرس نے میرا نام پکارا، مسز ناصر۔ یہ آواز سنتے ہی میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف بڑھنے لگی، جہاں ڈاکٹر فرقان کا کیبن تھا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ماہر تھے اور ڈاکٹر زویا کے مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ وہی کرتے تھے۔ ڈاکٹر زویا ہمیشہ ڈاکٹر فرقان کی رپورٹ پر ہی اعتماد کرتی تھی۔ میں بہت مشکل سے چلتی ہوئی اندر گئی، جہاں ڈاکٹر صاحب کسی رپورٹ کی تیاری میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میں نے وہاں لٹکتا ہوا پردہ نیچے سرکایا اور بیڈ پر لیٹ کر وہاں رکھی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر فرقان کی آواز آئی، مسز ناصر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا، جی آ جائے۔ وہ اندر آئے، مشین آن کی اور سیٹنگ مکمل کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ شروع کیا۔ وہ دوران معائنہ سوالات بھی کر رہے تھے، لیکن اچانک میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ اب وہ میرے سوالوں کے جواب مختصر انداز میں دے رہے تھے اور ان کے چہرے پر فکر کے آثار واضح طور پر عیاں ہو رہے تھے۔ میری پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ پھر میں نے گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر بولے، آپ کل میرے کلینک آئیے، میں وہاں آپ سے تفصیلی بات کروں گا۔ فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ میں نے غصے سے کہا، ڈاکٹر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ وہ بولے، میں ڈاکٹر زویا کو اطلاع دے دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے عارضی دعا تجویز کر دے گی۔ کلینک سے باہر نکلتے وقت معلوم ہوا کہ ڈاکٹر زویا کسی ایمرجنسی کیس کی وجہ سے ہسپتال چلی گئی ہیں اور ان کی واپسی میں وقت لگے گا۔ میں نے نرس سے کہا کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے دعا دے دیں۔ نرس نے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے عارضی طور پر کچھ دعائیں لکھوائی۔ میں نے فارمیسی سے پانی لیا اور وہ گولیاں وہیں نگل لیں تاکہ درد میں کچھ کمی آ سکے۔ گھر واپس آ کر میں بہت دیر تک روتی رہی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اکیلے جیو، اکیلے مرو اور ہر تکلیف اکیلے برداشت کرو۔ ناصر بحرین میں نوٹ کمانے میں لگا ہوا ہے اور میں یہاں ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں۔ میرا دل بہت بوجھل تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ناصر کی کال آ گئی۔ میں نے سارا غصہ اور دکھ ان پر نکال دیا۔ وہ دیر تک مجھے سمجھاتے رہے، لیکن میں ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور خود کو بستر پر گرا دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ دی گئی دعا نے اثر کیا ہے۔ میرے جسمانی درد میں کمی آ گئی تھی، لیکن میرے دل کا دکھ ویسا ہی تھا۔ یہ سب برداشت کرتے کرتے میں خود کو تھکا چکی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی گزرے گی؟ اب مجھے صبح ڈاکٹر فرقان کے کلینک جانا تھا۔ انہی خیالات میں گم ہو کر مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کافی بہتر محسوس کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر نے سکون آور دوا دی ہو، کیونکہ نہ صرف میں نے سکون سے نیند لی بلکہ میرے پیٹ کا درد بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا، اگرچہ ہلکا سا درد اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ کو ناشتہ تیار کرنے کا کہا اور اس نے جلدی سے میرا پسندیدہ ناشتہ بنا کر لا دیا۔ مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے ناشتے کے بعد میں نے خود کو کافی تازہ دم محسوس کیا۔ دن بھر میں گھر کے معمول کے کاموں میں مصروف رہی۔ اس طرح وقت گزر گیا اور شام ہوگی۔ شام کے وقت میں ڈاکٹر کے کلینک جانے کے لیے تیار ہوگی۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، کچھ ضروری چیزیں ساتھ رکھی اور کلینک روانہ ہوگی۔ جب میں کلینک پہنچی تو ڈاکٹر فرقان نے مجھے اندر بلایا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور پھر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر کے اس عمل سے میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے چلتے ہوئے میری طرف آئے اور میرے تو ہوش ہی اڑا دیے، کیونکہ ان کا تو بہت پڑا۔ میرا نام انایا ہے اور میں نے ایک خوشحال اور امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والدین کے لیے میں ان کے نصیب کی چابی تھی، کیونکہ میری پیدائش کے فوراً بعد بابا کو ایک بہت بڑا کنٹریکٹ ملا تھا جس نے ان کے کاروبار کو چار چاند لگا دیے۔ بابا مجھے پیار سے پری کہہ کر بلاتے تھے اور میری پرورش لاڈ و محبت کے ماحول میں ہوئی۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی اور میری زندگی ایک حسین خواب کی طرح تھی۔
لیکن جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز ہے جو ہمیشہ سے چھپا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار بابا اور مما کو اکیلے میں کسی بات پر بحث کرتے دیکھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچتی تو وہ فوراً خاموش ہو جاتے۔ میں چاہ کر بھی ان سے اس راز کا پتہ نہ لگا سکی۔ کالج کی چھٹیوں کے دوران میں نے دیکھا کہ بابا کے گھر سے جاتے ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن جب یہ سلسلہ بار بار ہونے لگا تو مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ ایک دن جب میں نے مما سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی اور کہا کہ بیٹا، میں جہاں جاتی ہوں وہ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ ان کے اس جواب پر میں حیرت زدہ رہ گئی اور اصرار کیا کہ وہ مجھے بتائیں، تو انہوں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس اپنے دوستوں سے ملنے جاتی ہوں، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ مما، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ گھر میں کیوں بور ہوتی ہیں؟ اور میں بھی تو گھر پر ہوں، آپ میرے ساتھ بھی تو وقت گزار سکتی ہیں۔ ان کے رویے نے مجھے مزید الجھا دیا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے وہاں سے چلی گئی اور ان کے الفاظ میرے دل کو تکلیف دے گئے۔ بابا تو ہمیشہ میری خوشیوں کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن مما کا یہ رویہ کچھ الگ سا لگنے لگا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مما مجھے بابا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے دیکھ کر اکثر اداس ہو جایا کرتی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں، لیکن یہ خیال بھی جلد ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنی پیدائش کی تصاویر دیکھی تھی جن میں مما ہی مجھے گود میں لے کر پیار کر رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو وہ ڈرپ دیکھ کر پوچھتی تھی، مما آپ کو ہاتھ پر کیا ہوا تھا؟ تو وہ ہنس کر کہتی، جب تم پیدا ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ میں تمہارا بہتر خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد کر کے کچھ دیر کے لیے میرا شک ختم ہو جاتا، لیکن گھر میں جو عجیب و غریب حالات تھے وہ مجھے مسلسل پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں مما کا پیچھا کر کے معلوم کروں گی کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ اگلی صبح میں ان کے جانے سے پہلے تیار ہو چکی تھی اور ایک کیب بھی بک کر لی تھی جو میں نے گھر سے کچھ فاصلے پر روک رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی مما باہر نکلی تو میں فوراً ان کے پیچھے نکلی اور ڈرائیور کو ان کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہا۔ کیب والے نے اس کے لیے مجھ سے دگنا کرایہ لیا، لیکن مجھے اس وقت صرف اپنی ماں کے راز جاننے کی فکر تھی۔ پہلے مما ایک ریسٹورنٹ گئی اور وہاں سے کھانے کے کئی ڈبے اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھوائے۔ پھر وہ ایک گفٹ شاپ پر گئی جہاں انہوں نے بچوں کے لیے غبارے اور تحائف خریدے اور انہیں بھی گاڑی میں رکھوا لیا۔ اس کے بعد وہ ایک فلاحی ادارے گئی جہاں انہوں نے کھانے پینے کا سامان اور تحائف اندر لے جانے کے لیے ڈرائیور کی مدد لی۔ کچھ سامان انہوں نے خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، جیسا کہ پھول اور غبارے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ باہر نکلے، مگر ان کا چہرہ خوشی کی بجائے تھکاوٹ اور مایوسی میں بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ سیدھا گھر جائیں گے، اس لیے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس لے جانے کا کہا۔ میں نے جلدی میں کرایہ دیا اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی تاکہ کوئی ملازم مجھے باہر سے آتے ہوئے نہ دیکھے۔ چوکی دار نے مجھے آتے ہوئے ضرور دیکھا، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ مما ملازمین سے زیادہ سوالات نہیں کرتی تھی۔ میری توقع کے برعکس مما 2 گھنٹے بعد گھر واپس آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے ان کے لیے افسوس ہونے لگا اور میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ میری اس غیر متوقع حرکت پر وہ ہنس پڑی اور بولی، پگلی کیا کر رہی ہو؟ میں نے لاڈ سے جواب دیا، اپنی پیاری مما سے محبت کر رہی ہوں۔ انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ میں نے ان کے بارے میں غلط سوچا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جاتی تھی اور شاید اسی لیے مجھے نہیں بتاتی تھی کہ ان کی نیکی ریاکاری میں نہ بدل جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی ٹو میں لگنا چھوڑ دیا اور اپنی تعلیم پر توجہ دینا شروع کر دی، کیونکہ میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہونے والا تھا۔ میں اپنی تعلیم کے بارے میں بہت سنجیدہ تھی اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر کام کرنے لگی۔ لیکن پھر ایک رات جب میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی، بابا کے کمرے سے بلند آواز میں باتیں سنائی دیں۔ وہ عام باتیں نہیں تھیں بلکہ بحث کی آوازیں تھیں، جیسا کہ اکثر ہوتا تھا۔ جسوس کے مارے میں وہیں رک گئی اور دروازے سے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ مناسب نہیں تھا، لیکن یہ میرے والدین کا معاملہ تھا اور مجھے حقیقت جاننی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور میں نے مما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا اور بابا مسلسل نام میں گردن ہلائے جا رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے فاطمہ،
میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث بند کر دو۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے تھے، مما رونے لگ گئی تھی۔ آپ آخر کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر پر؟ وہ بھی چلانے لگی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اندر چلی گئی۔ بنا سوچے سمجھے مجھے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ماما نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پونچھے اور واش روم کی طرف جانے لگی، جبکہ بابا میری طرف آنے لگے۔ انایا بیٹا، آپ یہاں اس وقت؟ بابا کافی بوکھلا گئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا بابا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح لڑ رہے تھے؟ آج میں بھی سب جان لینا چاہتی ہوں۔ کچھ نہیں پری، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کی مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہی۔ اب دیکھو نا، اس بات پہ مجھے غصہ تو آئے گا نا۔ وہ مجھے بہلانے لگے۔ بابا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ نظریں چرانے لگے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، میں تقریباً روز ہی آپ لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ماما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، کوئی بات ان کو کھائے جا رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے سب بتا دیں۔ میں نے بابا کو یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بابا، مجھ سے آپ لوگوں کو یوں اداس نہیں دیکھا جاتا، پلیز مجھے سب سچ سچ بتا دیں۔ میں اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ آنسو بھی میرے بالوں میں جذب ہو رہے ہیں۔ میرا دل اور بھی دکھنے لگا تھا۔ آج میں نے اپنے ہنستے مسکراتے بابا کو بھی رلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مما بھی واش روم سے نکل آئی تھی اور مجھے اب تک وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ انایا، تم ابھی تک یہیں ہو؟ بیٹا چلو اپنے روم میں جاؤ، بابا کو پریشان مت کرو۔ وہ میری طرف لپکی اور میرا ہاتھ تھام کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ ٹھہرو فاطمہ، اب ہماری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دکھ سمجھتی ہے۔ بابا نے آپ دیدہ ہو کر ماں سے کہا تو ماما پھر سے رونے لگی اور میں بس ہکا بکا ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا کہ وہ دونوں روئے جا رہے تھے؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات بڑھنے لگے تھے اور میں نے جلدی سے منہ کھولا۔ بابا، مجھے جلدی سے بتا دے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر بابا نے جو بتایا وہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بابا نے بتایا کہ مما اور بابا آپس میں فرست عزم تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے ماما سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ پھر شادی کے 3 سال بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ انہوں نے اس کا نام سلیمان رکھا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو بابا نے بہت بڑا جشن منایا تھا۔ بابا کے تو پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ بابا اور مما اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ایک دن سلیمان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کو اسٹروک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگیں متاثر ہو گئی تھی۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، چلنے سے بھی قاصر تھے۔ بابا نے اس کے کافی ٹیسٹ کروائے، مگر جب انہیں اصل بات معلوم ہوئی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے بچے کو اسٹروک نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو پیدائشی معذور ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ بابا تو جیسے یہ بات سن کر ٹوٹ چکے تھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، کوئی تو علاج ہوگا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ باپ دوسرا بچہ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی کزن میرج ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کے والدین بھی کزن میرج تھے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کزن میرج اگر 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی رہے تو کئی خرابیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کسی کو تو اولاد ہی نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، یا کوئی دماغی خلل یا پھر کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مما اور بابا تو بالکل ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ مما تو بالکل ہی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، سارا دن بچے کے ساتھ لگی رہتی، ان کو کوئی ہوش نہ تھا۔ ان کے کپڑے کئی دن تک میلے ہو جایا کرتے تھے، مگر ان کو کچھ خیال نہ ہوتا۔ سلیمان جب 5 سال کا ہوا تو اچانک مما کی طبیعت خراب رہنے لگی، تو معلوم ہوا کہ وہ پھر سے امید سے تھی۔ بابا سخت طیش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے وہ بچہ گرانے کی بہت کوشش کی، مگر مما کی جان کو خطرہ تھا اور یوں میں
اور یوں میں اس دنیا میں آ گئی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ان دونوں کے دل میں جو خدشات تھے وہ سب اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ مجھے پا کر جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی، مگر مما اب بھی سلیمان کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، اور ان کا حل بابا نے یہ نکالا کہ اسے فلاحی ادارے میں بھیج دیا۔ بابا نے ان کو ڈھیروں رقم دی تھی اور بھائی کے لیے مخصوص کمرہ بھی تعمیر کروایا تھا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی۔ اپنے خاص ملازم بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے، مگر ماما اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب بابا نے زبردستی سلیمان کو وہاں بھجوایا تھا تاکہ مجھ پہ کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ اور اب اتنے سالوں بعد مما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر وہاں بھائی سے ملنے جایا کرتی تھی، جہاں وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ مما کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ مما دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر بابا اب بھی ان کو گھر واپس لانے پہ راضی نہیں تھے کہ کہیں میرے ذہن پر اثر نہ پڑے۔ وہ مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، مگر آج میں نے وہ راز جان لیا تھا، کیونکہ میری ماں میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی تھی۔ اور بابا اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے تھے؟ اپنے بیٹے کو خود سے دور رکھتے تھے اور کبھی ان سے ملنے بھی نہ گئے تھے کہ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، اس کی داڑھی مونچھ تک نکل آئی تھی اور ماما روز اس کی شیپ کرایا کرتی تھی۔ اس معصوم کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ یہ جان کر مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بابا سے ضد کی کہ ہم کل ہی بھائی کو یہاں لائیں گے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کیوں کسی فلاحی ادارے میں رہے؟ میں سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی اور میری ضد سے مجبور ہو کر دوسرے ہی دن بابا بھائی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت خوبرو تھے، مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے دیکھا مما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آخر اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے جگر گوشے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بھائی میں بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، بس ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے۔ اب میری سلیمان سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ میں ان کے لیے روز چاکلیٹ لایا کرتی تو وہ بہت خوش ہو جاتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی فرصت میں ہی ان کو منع کر دیا اور جلد ہی میری شادی ناصر سے کروا دی۔ میں ان کو پا کر بہت خوش تھی اور ناصر ہر 4 ماہ بعد آیا کرتے تھے۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر آج جو ڈاکٹر فرقان نے مجھے بتایا تھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شاید ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ 3 سالوں بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ یا میرے اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ بہت مشکل کے بعد ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو چھپاتے ہوئے میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 4 ماہ سے علم ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں؟ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے جواب دیا، میڈم ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر یہ آپ کا پہلا بچہ ہو اور آپ کو زیادہ تجربہ نہ ہو، لیکن پریشان نہ ہو، اس کا حل موجود ہے۔ ان کے الفاظ سن کر میں چونک گئی اور فوراً پوچھا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ حمل ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ میری بھلائی کے لیے ہے، لیکن میں ان کی ایک نہ سنی اور فوراً وہاں سے نکل آئی۔ گھر پہنچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں ناصر کو کچھ بتانے کی ہمت نہ کر پائی، لیکن آخر کار مما کو سب کچھ بتایا۔ ان کی بات سن کر میرا دل دہل گیا جب انہوں نے کہا کہ بیٹی کسی کو بتائے بغیر یہ بچہ گرا دو ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ ان کی بات سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا۔ میں نے غمگین آواز میں پوچھا، مما کیا آپ اپنی ہی اولاد کو قتل کر سکتی ہیں؟ میرے سوال پر وہ خاموش ہوگی، جیسے اپنے الفاظ کا مطلب سمجھ گئی ہو۔ ان کے چہرے پر ایک گہری پریشانی چھا گئی اور میں نے خود کو مزید مضبوط محسوس کیا۔ میں بھی ماں تھی اور اپنی اولاد کو کیسے ختم کر سکتی تھی؟ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور سب کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ میرے لبوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی دعا ہر وقت جاری رہتی اور اب تو
اور زیادہ بڑھتی تھی۔ میں نے آخرکار ناصر کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئے اور میرے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ مزید ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے اور نہ ہی کوئی الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ کئی لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، لیکن میں اپنی جگہ مضبوطی سے ڈٹی رہی۔ جب 9 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے۔ انہوں نے رپورٹ دیکھ کر کہا، یہ تو ایک معجزہ ہے، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا اور میرا یقین جیت گیا تھا۔ بس ثابت ہوا کہ جب ہم پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے کسی کام کے لیے امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ایسی نئی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔